تو گورنمنٹ کی جو اس میں رول ہوتا ہے انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جو سرمایہ دار ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے اس کو چلانے میں، وہ کون سی چیز پروڈیوس کر رہا ہے، کون سی چیز اس نے کتنا اس نے وہاں سے پرافٹ گین کرنا ہے۔ یہ پرافٹ بنتا کیسے ہے؟ مارکس کی جو تھیوری ہے سرپلس ویلیو، اس نے کافی قدر زائد کے نام سے اس نے کافی اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں سے ایک مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ منافع جو ہے بنتا کس طرح ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، اس پروڈکٹ کو اس پہ اس کی جو لاگت آئی ہے وہ 100 روپے ہے، اس میں را مٹیریل بھی آپ شامل کر لیں اور دوسرے تمام ایکسپنسز ہیں جس میں آپ کی لیبر کی جو جو محنت ہے اس کی وہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو آپ کا اس پہ اخراجات آتے ہیں 100 روپے، اور مارکیٹ میں آپ بیچ رہے ہیں اس کو 1000 روپے۔ اب یہ جو 900 روپے جس کو ہم پرافٹ کہتے ہیں یہ جاتا ہے سرمایہ دار کی جیب میں، اور کیونکہ چیز خود بخود سے تو نہیں بن جاتی، آپ ظاہر را مٹیریل آپ کے پاس پڑا ہو تو وہ ویسے نہیں بن جاتی، اس پہ محنت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مین پاور چاہیے ہوتی ہے لیبر کی صورت میں، وہ اس پہ اپنی محنت خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس نے 1000 روپے کی اس کو بنا دیتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے پورے کا پورا سرمایہ جو ہے آپ جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں، بلکہ جیب میں ہی رکھتے ہیں، اور باقی جو ویجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا میوچل کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس میں بظاہر تو کوئی ایسی اس کنٹریکٹ میں آپ کو کوئی زبردستی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ لیبر سے کہتے ہیں کہ آپ نے 12 گھنٹے کام کرنے ہیں اور ہم آپ کو اجرت دیں گے اس کی تقریباً 800 روپے یا 1000 روپیہ یا 500 روپے۔ تو جو پروڈیوسر ہے، جو جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے چیزوں کو، جو لیبر ہے، اس کے درمیان یہ باہمی رضامندی کا یعنی میوچل کنسنٹ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو مزدور ہے وہ تو اپنی مجبوری سے کم اجرت پہ بھی کام کر لیتا ہے، تو یہ سارا جو پرافٹ آتا ہے تو وہ پھر سرمایہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ اپنے پرافٹ کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اس طرح جو آپ کی جو معاشرہ بنتا ہے اس میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی کہ اس کا جو سرمایہ دار ہے اس کے سرمایہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اگر آپ ضرورتیں دیکھیں تو دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہیں، صلاحیت ڈفرینٹ ہوتی ہے، ضرورتیں سیم ہوتی ہیں۔ صلاحیت میں کوئی کسی چیز میں انٹرسٹ لیتا ہے، کوئی اچھا مکینک ہوتا ہے، کوئی اچھا کوئی کسی کام میں وہ اچھا ہوتا ہے، تو صلاحیت اس کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن ضرورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جیسے کسی سرمایہ دار کو بھی ایک گھر چاہیے ہوتا ہے سکون کے لیے، اور اس کو بھی گاڑی چاہیے ہوتی ہے، اس کو بھی روٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو بھی کپڑا چاہیے ہوتا ہے، اس کو مکان چاہیے ہوتا ہے، اور جو آپ کا جو لیبر کلاس ہے اس کو بھی یہی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، اس نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوتی ہے، اس نے بھی روٹی کپڑے مکان کی اور شیلٹر کی کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح ضرورتیں جو انسانوں کی ہیں وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، اور باقی جو صلاحیت ہے وہ ڈفرینس ہوتی ہے۔ تو اس پرافٹ اور اس نفع کی بنیاد پر سوسائٹی میں ایک عدم مساوات جنم لیتی ہے، وہ جس کو ہم ان ایکویلٹی کہتے ہیں، وہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یعنی کہ سرمایہ کا ارتکاز ہوتا جاتا ہے، ان میں تفاوت جو ہے، جو ڈفرینس ہوتا ہے ان دونوں میں کلاسز میں، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک جو کلاس ہے وہ اپنی پرافٹ ارن کرتے ہوئے، اور ان کو جو لیبر ہے ان کی محنت کی چوری سے وہ اپنے پرافٹ میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک کریکٹرسٹک ہے۔ ایک اس کی کریکٹرسٹک میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کو انتخاب کی آزادی ہوتی ہے، یعنی آپ مارکیٹ میں جائیں، کوئی بھی چیز آپ خریدنا چاہیں، کوئی بھی چیز آپ لینا چاہیں، اور وہ کمپٹیشن کی بنیاد پہ اس میں یہ کہا جاتا ہے سرمایہ داری نظام میں کہ اس کی قیمتیں بھی تقریباً ایک جیسی ہوں گی، جبکہ حقیقت میں اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ پھر اس میں مناپلی بھی آ جاتی ہے، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایپل کا فون ہے، اب اس کا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے تو اس نے اپنی قیمتیں اس حساب سے رکھی ہوئی ہیں، بہت زیادہ رکھی ہوئی ہیں، جو کہ عام بندہ اس کو خرید نہیں سکتا۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، اگر مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی آپ کا ایز سچ انتخاب نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کی قوت خرید نہیں ہوتی، آپ کے پاس کسی چیز کی قوت خرید آپ کے پاس نہیں ہوتی۔ اور جو مزدور بیچارہ، فرض کریں کہ ایک مزدور نے بہت شاندار پلازا بنا دیا ہے، اب وہ بیچارہ اس پلازے میں بھی نہیں گھس سکتا کوئی چیز خریدنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جیب جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی۔ تو یہاں
سرمایہ داری میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آزادی ہوتی ہے انتخاب کی، جبکہ یہ بھی اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو پریکٹیکل دیکھیں تو آپ کی نہیں ہوتی۔ ایک اور کریکٹرسٹکس اس کی ہے چیزوں کی میکانیت۔ چیزوں کی میکانیت سے یہ مراد ہے کہ وہ جو اس کی ویلیو جو رکھتے ہیں چیزوں کی، اس میں وہ آزاد ہوتے ہیں۔ آپ جتنی قیمت وہ رکھ لیں، وہ ایک فیکٹری میں اگر کوئی چیز بنا کے مارکیٹ میں کرتا ہے تو اس کی اپنے حساب سے وہ قیمت جو بھی رکھنا چاہے اس کو، اس کی آزادی ہوتی ہے۔ اور اس میں حکومت کا کردار وہی، جیسے کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ صفر تو نہیں ہوتا لیکن لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت ہی کم کردار اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ اوور آل جو آپ کی سوسائٹی بنتی ہے سرمایہ دارانہ نظام کی کریکٹرسٹک سے، اس میں آپ کو جبر نظر آتا ہے، ایکسپلائٹیشن اس میں آپ کو نظر آتی ہے، اس میں آپ کو عدم مساوات نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم کہتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس یا کسی نظام کی خصوصیات، تو اس سے یہ قطعاً مراد نہیں ہوتی کہ ہم اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی یا تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم زہر کی کریکٹرسٹکس بیان کریں تو کہیں گے یہی کہ اس کے خواص جو ہے۔ اب زہر تو بالکل آپ کو جب اس کی تو تعریف ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ ویسے ہارمفل ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی انہی کریکٹرسٹکس پہ بنتی ہے۔ اس طرح آپ کے جو اخلاقیات ہیں وہ بھی سرمایہ داری نظام کے تحت بنتے ہیں، آپ کی جو طرز حیات ہے وہ بھی سرمایہ داری نظام کے تحت بن رہا ہوتا ہے، سب کچھ آپ کا سرمایہ داری نظام۔ تو اس میں آپ ہیومن نیچر کو بھی آپ ایڈریس کیا جاتا ہے کہ ہیومن نیچر جو ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے کہ اب انسان جو ہے بہت گریڈی ہے، بہت ہوس پرست ہے، اور اس میں لالچ جو ہے انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے آپ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، استاد کا استاد کے ساتھ کمپٹیشن ہے، گھر کا گھر کے ساتھ اب کمپٹیشن ہے، گاڑی کا گاڑی کے ساتھ کمپٹیشن ہے، تمام چیزوں میں کمپٹیشن آپ کا چل رہا ہوتا ہے، جس کو مقابلہ بازی کہتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ بازی جو ہے آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ پھر سیدھے راستے سے حاصل کریں۔ اسی مقابلے کی دوڑ میں آپ کرتے یہ ہیں کہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ جو طریقہ ہے وہ فیئر ہے یا ان فیئر نہیں ہے۔ آپ بس اس چیز کے حصول کے لیے، اس پرافٹ کے حصول کے لیے، اس کمپٹیشن میں آگے بڑھنے کے لیے آپ معاشرے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو طبقات ہیں، ایک یہ بھی کافی وہ ہے مضحکہ خیز قسم کی بات ہوتی ہے جب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے۔ اس پہ ہم علیحدہ سے ایک ویڈیو میں بنا کے رکھوں گا کہ یہ جو طبقات ہیں ان کا جو شروعات ہے کہاں سے ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سرمایہ دارانہ نظام کی کریکٹرسٹکس تھیں۔ اس میں اگر ہم اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں اس کو، تو یہ اس میں سب سے پہلے جو ہے منافع کا حصول ہوتا ہے۔ یہ کوئی بزنس ویلفیئر کے لیے نہیں کیا جاتا، اس میں پیور جو بھی چیز آپ پروڈیوس کرتے ہیں وہ منافع کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس میں آپ کے پاس نجی ملکیت ہوتی ہے، جو ریاست آپ کو اس کا تحفظ دے رہی ہوتی ہے۔ جو تمام وسائل ہیں، جو پیداواری ذرائع ہیں، تمام جو ہیں وہ سرمایہ داروں کے پاس ہوتے ہیں، وہی ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، قیمتوں کا تعین بھی وہی کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کون سی مارکیٹ میں اور کس کسٹمر کو ہم نے دینی ہے۔ انتخاب کی آزادی اس میں سرمایہ داری میں کہا جاتا ہے کہ ہوتی ہے۔ حکومت کا کردار لمیٹڈ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ہم اس کو فری مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں اور اس میں آپ اپنا جو مقابلہ ہے وہ کریں اور چیزوں کو بیچیں اور اپنا منافع حاصل کریں۔ اس سے ہو کیا رہا ہے، اسی سے مطلب ہے کہ آپ کی غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تمام ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ہوتی ہے، اور نجی ملکیت جو اس میں اہم اس کی اساس ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے اگلی جو ہم لیکچر دیں گے سوشلزم پر، اس پہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیوں تمام چیزوں کی اسی کی وجہ سے تمام جو آپ کے ایکسپلائٹیشن آپ کی ہو رہی ہے، آپ پہ ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اور بھوک جو بڑھ رہی ہے، آپ کی جو غربت ہے وہ بڑھ رہی ہے، یہ تمام جو کیپٹلزم یا سرمایہ داری نظام کا ایک پورا خاکہ ہے، اسی میں ہم تو یہ ہے، اس پہ ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کو مزید بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تو گورنمنٹ کی جو اس میں رول ہوتا ہے انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جو سرمایہ دار ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے اس کو چلانے میں، وہ کون سی چیز پروڈیوس کر رہا ہے، کون سی چیز اس نے کتنا اس نے وہاں سے پرافٹ گین کرنا ہے۔ یہ پرافٹ بنتا کیسے ہے؟
مارکس کی جو تھیوری ہے سرپلس ویلیو، اس نے کافی قدر زائد کے نام سے اس نے کافی اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں سے ایک مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ منافع جو ہے بنتا کس سے ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، اس پروڈکٹ کو اس پہ اس کی جو لاگت آئی ہے وہ 100 روپے ہے۔ اس میں را مٹیریل بھی آپ شامل کر لیں اور دوسرے تمام ایکسپنسز ہیں جس میں آپ کی لیبر کی جو محنت ہے اس کی وہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو آپ کا اس پہ اخراجات آتے ہیں 100 روپے، اور مارکیٹ میں آپ بیچ رہے ہیں اس کو 1000 روپے۔ اب یہ جو 900 روپے جس کو ہم پرافٹ کہتے ہیں یہ جاتا ہے سرمایہ دار کی جیب میں، اور کیونکہ چیز خود بخود سے تو نہیں بن جاتی، آپ ظاہر را مٹیریل آپ کے پاس پڑا ہو تو وہ ویسے نہیں بن جاتی، اس پہ محنت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مین پاور چاہیے ہوتی ہے لیبر کی صورت میں، وہ اس پہ اپنی محنت خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس نے 1000 روپے کی اس کو بنا دیتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے پورے کا پورا سرمایہ جو ہے آپ جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں، بلکہ جیب میں ہی رکھتے ہیں، اور باقی جو ویجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا میوچل کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس میں بظاہر تو کوئی ایسی اس کنٹریکٹ میں آپ کو کوئی زبردستی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ لیبر سے کہتے ہیں کہ آپ نے 12 گھنٹے کام کرنے ہیں اور ہم آپ کو اجرت دیں گے اس کی تقریباً 800 روپے یا 1000 روپیہ یا 500 روپے۔ تو جو پروڈیوسر ہے جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے چیزوں کو، جو لیبر ہے اس کے درمیان یہ باہمی رضامندی کا یعنی میوچل کنسنٹ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو مزدور ہے وہ تو اپنی مجبوری سے کم اجرت پہ بھی کام کر لیتا ہے، تو یہ سارا جو پرافٹ آتا ہے تو وہ پھر سرمایہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ اپنے پرافٹ کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اس طرح جو آپ کی جو معاشرہ بنتا ہے اس میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ کاٹ دیں اس کو۔ تو گورنمنٹ کی جو اس میں رول ہوتا ہے انتہائی لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ جو سرمایہ دار ہے وہ بالکل آزاد ہوتا ہے اس کو چلانے میں، وہ کون سی چیز پروڈیوس کر رہا ہے، کون سی چیز اس نے کتنا اس نے وہاں سے پرافٹ گین کرنا ہے۔ یہ پرافٹ بنتا کیسے ہے؟ مارکس کی جو تھیوری ہے سرپلس ویلیو، اس نے کافی قدر زائد کے نام سے اس نے کافی اس کو ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ ہم یہاں سے ایک مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ منافع جو ہے بنتا کس سے ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے ایک کوئی پروڈکٹ بنایا ہے، اس پروڈکٹ کو اس پہ اس کی جو لاگت آئی ہے وہ 100 روپے ہے۔ اس میں را مٹیریل بھی آپ شامل کر لیں اور دوسرے تمام ایکسپنسز ہیں جس میں آپ کی لیبر کی جو محنت ہے اس کی وہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو آپ کا اس پہ اخراجات آتے ہیں 100 روپے، اور مارکیٹ میں آپ بیچ رہے ہیں اس کو 1000 روپے۔ اب یہ جو 900 روپے جس کو ہم پرافٹ کہتے ہیں یہ جاتا ہے سرمایہ دار کی جیب میں، اور کیونکہ چیز خود بخود سے تو نہیں بن جاتی، آپ ظاہر را مٹیریل آپ کے پاس پڑا ہو تو وہ ویسے نہیں بن جاتی، اس پہ محنت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک مین پاور چاہیے ہوتی ہے لیبر کی صورت میں، وہ اس پہ اپنی محنت خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ چیز جو ہے اس کی جو ویلیو ہے اس نے 1000 روپے کی اس کو بنا دیتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے پورے کا پورا سرمایہ جو ہے آپ جیب میں ہی رکھ لیتے ہیں، بلکہ جیب میں ہی رکھتے ہیں، اور باقی جو ویجز ہوتے ہیں اس کے ساتھ آپ کا میوچل کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ اس میں بظاہر تو کوئی ایسی اس کنٹریکٹ میں آپ کو کوئی زبردستی نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ لیبر سے کہتے ہیں کہ آپ نے 12 گھنٹے کام کرنے ہیں اور ہم آپ کو اجرت دیں گے اس کی تقریباً 800 روپے یا 1000 روپیہ یا 500 روپے۔ تو جو پروڈیوسر ہے جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے چیزوں کو، جو لیبر ہے اس کے درمیان یہ باہمی رضامندی کا یعنی میوچل کنسنٹ اس میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جو مزدور ہے وہ تو اپنی مجبوری سے کم اجرت پہ بھی کام کر لیتا ہے، تو یہ سارا جو پرافٹ آتا ہے تو وہ پھر سرمایہ دار کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر وہ اپنے پرافٹ کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اس طرح جو آپ کی جو معاشرہ بنتا ہے اس میں جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب جو ہے غریب تر ہوتا جاتا ہے، کیونکہ کاٹ دیں اس کو۔